السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 10 بڑی بڑی فضیلتیں دی گئی ہیں، ان میں سے 7ویں فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور اللہ نے آپ کو وہاں بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ فضیلت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ انہیں ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات کو سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے ابتدائی مرحلے کو بیان فرمایا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا تھا، اسی کو اسراء کہتے ہیں، اور آگے والے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ سورہ نجم میں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ اس آیت میں معراج میں کیا کیا دیکھا ہے اس کا اجمالی ذکر ہے کہ بہت کچھ دیکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے: عن مالک ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ قال بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر مضطجعا اذ اتانی آت۔ روایت لمبی ہے، پھر چند الفاظ کے بعد فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح۔ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے بارے میں بیان کیا کہ میں حتیم میں تھا، ایک روایت میں ہے کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا، یعنی جبریل علیہ السلام آئے، مجھ کو جبریل علیہ السلام آسمان دنیا تک لے گئے اور دروازہ کھلوایا، اور آگے ہے کہ پھر مجھے بیت المعمور تک لے گئے وغیرہ، لمبی تفصیل ہے۔ تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے معراج کے سفر کو بیان فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا تھا اور وہاں بڑی بڑی نشانیاں آپ علیہ السلام کو دکھلائی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں، عام کریں، بچے تک پہنچائیں، سنائیں، تاکہ امت اپنے عقائد میں مضبوط ہو۔